اما بعد کتاب الجہاد باب فضل الجہاد والسیر وقول اللہ تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذی بايعتم به ذلك وذلك هو الفوز العظیم الى قوله وبشر المؤمنین قال ابن عباس الحدود الطاعة. حنا حسن الصبا قال محمد صابق قال حدثنا مالک بن مغول قال سمعت ولید بن عیزار ذکر ابی عمرو الشیبانی قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل قال الصلاة على میقات قلت ثم ای قال ثم بر الوالدین قلت ثم ای قال الجهاد فی سبیل اللہ فسکت عن وسلم ولو استزدته لزادنی. حدثنا علی بن عبد اللہ قال یحیی بن سعید قال سفیان حدثنا منصور مجاہد طاؤس بن عباس بن قال قال وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ واستنفرتم فانفروا. انا مسدد قال ان خالد قال حبیب نبی عمرو عن عائشہ بنت صلحہ عائشہ رضی اللہ عنہا قال یا رسول نرى الجہاد افضل الاعمال فلا نجاهد قال كنا الافضل الجهاد حج مبرور. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد جہادہ قال اخبرني ابو حسین ان زکوان حدث ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدث قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دلني على عمل دلني على عمل بعد على عمل جاد الجهاد قال لا اجد قال هل تستطيع ان اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجد فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر قال من يستطيع ذلك قال ان الفرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. امام بخاری نے باب الجہاد کتاب الجہاد شروع کی ہے. جہاد جوہد سے ہے. جوہد معنی مشقت ہے، مشقت کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ بذل الجہد لقتال الکفار، شریعت میں اپنی طاقت لگا دینا قتال کفار کے لیے، بذل الجہد، یہ تعریف بذل الجہد لقتال کفار. اور بعد نے کہا قتال کفار لتقویت الدین، کفار سے لڑنا دین کو طاقت پہنچانے کے لیے جہاد کہلاتا ہے. جہاد کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، ہجرت کے بعد. اور یہ آیت جو نیچے آ رہی ہے یہاں پر نہیں ہے، اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت نازل ہوئی اور پہلا سریہ اور پہلا قافلہ بھیجا گیا کفار کے خلاف. کتاب المغازی میں آپ پڑھ چکے ہیں. جہاد جو ہے اس کے 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ کفار سے جہاد ہے، اور دوسرا مرتبہ نفس سے جہاد ہے، اور تیسرا مرتبہ شیطان سے، اور چوتھا فساق سے. کفار سے جو جہاد ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے اول نمبر پر، پھر مال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر خود نہ جا سکے تو من جہز غازیا فقد غزا، تو کسی غازی کو بھی ساز و سامان دے گا تو گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا ہے. اور چوتھے نمبر پر زبان کے ساتھ ہے، تیسرے نمبر پر زبان کے ساتھ، چوتھے نمبر پر دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ تمنا رکھے جہاد کی حسن. اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے کہ نفس کو خواہشات نفسانی حرام سے روکے، اس سے روکنا اور اس کو تعلیم دینا، مہذب بنانا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اس کا جہاد کا یہ ہے. شیطان سے جہاد یہ کہ شیطان جو شبہات اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے اس کا خلاف کرے اور اس کا مقابلہ کرے، جو مزین کرتا ہے شبہات کو اور اس کو. اور فساق کے ساتھ جہاد جو ہے پہلے ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، سچ مراد ہے گناہ کرنے والے لوگ، پھر زبان کے ساتھ،
اور پھر دل کے ساتھ. یہ مراتب ہیں اس کے. جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی فرضیت کا کیا حکم تھا؟ تو ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ مہاجرین پر فرض عین تھا. مہاجرین پر اس لیے کہا کہ سب ہجرت کرو نصرت دین کے لیے. تو سب ہجرت کر کے آتے تھے دین کی مدد کے لیے، اور وہ دین کی مدد جہاد میں ہوتی تھی. بعد نے کہا کہ انصار پر فرض تھا، کیونکہ انصاریوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اور آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے خلاف کوئی آئے گا تو ہم جنگ لڑیں گے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مہاجر انسان دونوں پر فرض عین تھا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر فرض کر دیتے تھے ان پر فرض عین ہو جاتا تھا. تم نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے. تشکیلات ہوتی تھی، اس تشکیلات میں جو آ جاتا تھا اس پر فرض عین ہو جاتا تھا. جس طرح نماز روزہ فرض، اس طرح یہ بھی فرض ہو جاتا تھا. بس بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا حکم ہے؟ تو فرض کفایہ ہے. وسلم کے بعد اگر کہیں بھی جہاد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو پھر فرض کفایہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی سلطنت پھیل گئی تھی، اسلام کا ایسا غلبہ ہو گیا تھا، اب ہمہ وقت جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کبھی کبھار شروع ہوتا تھا تو اس میں اس علاقے کے لوگوں پر اگر وہ کر رہے ہیں تو کافی ہے. ہاں اگر بلوہ عام ہو جائے، بلوہ عام یعنی حملہ ہو گیا اور جیسے افغانستان میں ہوا، پھر سب پر فرض عین ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ عورتوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے. جی، ورنہ عام حالت میں یہ فرض کفایہ رہتا ہے. بات سن بات ہے. تو امام بخاری نے فضل الجہاد و سیر، سیر سیر سے ہے. یہ سیر اصل میں تو مغازی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، سیرہ سے نکلا ہوا. سیرہ، سیرہ کہتے ہیں طریقۃ المسلوکہ، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے. اصل مغازی کے لیے کیوں سلم جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے. سیر سے ہے، لیکن بعد میں یہ عام ہو گیا. سیرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری تھی اور کس راستے پر چلے تھے، وہ سیرت بن گیا، عموم آ گیا. ورنہ سیرت کا لفظ جو ہے وہ صرف مغازی کے لیے. اس لیے کتاب المغازی جو ہوتا ہے بھائی یہی سیرت ہے. بعد میں اس میں آپ کا نسب نامہ اور آپ کے پہلے کے احوال، بعد کے احوال، مدینے کے احوال، گھر کے احوال، بار کے احوال ذکر ہو گئے. یہ عموم کر دیا. ورنہ اصل جو سیرت ہے وہ وسلم کی مغازی کا نام ہے، کیونکہ اس میں سیر الی اللہ ہے، چلتے تھے اللہ کے راستے میں. یہ تو امام بخاری فرما رہے ہیں جہاد اور سیر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. اب نیچے مختلف روایتیں آ رہی ہیں، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو جہاد سب سے افضل ہے. جہاد سب سے افضل ہے. لیکن یہاں پر بعض جگہ پر نماز کو افضل قرار دیا ہے، یہ بر الوالدین وغیرہ کو، اس لیے کہ اس کی فرضیت ہر وقت نہیں ہے. جہاد کی نماز تو ہر وقت فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے. لنگڑا لولا ہو تب بھی فرض ہے، اشارے سے پڑھنا ہے. اس لیے نماز کو بعض جگہ افضل قرار دیا ہے. لیکن اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے. یہ افضل ترین عمل جو ہے نا وہ جہاد ہے. ضربۃ الاسلام جس کو کہا کہ اسلام کا کوہان جو ہے نا وہ جہاد ہے، ضربۃ الاسلام. اور لیکن بعد نے کہا سائلین کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے وسلم نے مختلف جگہ پر مختلف بات کی ہے. لیکن عجیب بات ہے، بعد نے لکھا ہے کہ تحصیل علم جو ہے نا، علم دین، وہ جہاد سے افضل ہے. اس کے فضائل جہاد سے بھی زیادہ ہے. علم دین کے فضائل جہاد سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ نبی کی وراثت ہے. جس طرح نبوت کا مقام اونچا ہے تو وراثت بھی اتنی اونچی ہوتی ہے.
جتنا موروث اونچا ہوگا اس کی وراثت بھی اتنی اونچی ہوگی، کیوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام مالک کے ہاں تعلیم میں مشغول ہونا افضل ہے، افضل ہے تعلیم میں مشغول ہو۔ اگر جہاد فرض عین نہیں ہے، کفایہ ہے، تو اس کو چاہیے تعلیم حاصل کرے، بعد میں دوسرے کام یہ کام کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نوافل میں مشغول ہونا افضل ہے بنسبت تعلیم کے، اور امام احمد بن حنبل کے یہاں جہاد میں مشغول ہونا افضل ہے تعلیم سے۔ ہر طرح کی چاروں ائمہ کے یہ الگ الگ قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں افضل کیا ہے؟ اس میں مشغول ہونا، تعلیم میں مشغول ہونا افضل ہے، نوافل سے بھی جہاد سے بھی۔ ہاں لیکن اگر فرض عین ہو جائے، جیسے افغانستان والوں پر تھے، تو پھر وہاں کے مدرسوں کے طلباء طالبان کہلائے اسی وجہ سے، تو طالب علم تھے اور انہوں نے پھر جہاد میں جانا پڑا ان کو، تو پھر چھا گئے اور سب کو کھا گئے۔ یہ تو اس لیے مختلف روایتیں آ رہی ہیں کہ پہلی روایت آ رہی ہے، پہلے تو آیات پیش کی ہیں، ان میں سے جہاد کا ذکر ہے۔ عبد المسعود کہتے ہیں میں رسول قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاۃ علی میقات، وقت پر نماز پڑھنا۔ تو دیکھو یہاں نماز کو کیونکہ فرض عین ہے۔ ثم ای قال بر الوالدین، اور ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، فسکت، تو سکا میں خاموش ہو گیا، ولو استزدتہ لزاد، اگر میں اور پوچھتا تو اور بھی آپ بتا دیتے۔ ہے نا۔ اگلی روایت ابن عباس کی ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم بعد الفتح، فتح مکہ بعد اب ہجرت نہیں رہی، لیکن جہاد و نیت، ہاں جہاد اور نیت جہاد یا نیت ہجرت رکھے۔ وَإِنِ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں بلایا جائے جہاد کے لیے تو جاؤ۔ اگلی روایت ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ نر الجہاد افضل عمل، ہم دیکھتے ہیں جہاد سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، ہم بھی نہ جہاد کیا کریں عورتیں؟ قال لکن افضل جہاد حج مبرور، تم عورتوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے، لہٰذا بڈھے بچے اور عورتیں ان کے لیے حج جو ہے نا وہ جہاد کے حکم میں، ان کو وہی اجر ملتا ہے جو مجاہد کو اجر ملتا ہے، بلکہ ہر حاجی کو بھی اس میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد سے کوئی حج ناغہ نہیں کیا، تقریباً 48 حج تقریباً اماں نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال حج کرتے ہو، ہر سال یہ کیا ہے جی؟ اماں نے ہر سال حج کیا۔ حج کو آسان نہیں ہے، بڑی مشقت ہے، اس زمانے میں اتنے وسائل کے باوجود بھی ایسے حالات ہیں، اس سال حج کیا تو ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے جہاد یہ لکنل، اس لیے اماں نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا، حج ہمیشہ حج فرماتی۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، قال جاء رجل ارسل دلنا الی اعلی من بعد یاد الجہاد، وہ ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو، مجھ سے پوچھا، اللہ کہا کہ میں نہیں پاتا کوئی ایسا عمل۔ پھر آپ نے فرمایا حل تستطيع، تجھ میں طاقت ہے، اذا خرج المجاہد، کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے، انت مسجد میں چلا جا، تقوما نماز پڑھ، بلا تفتر بالکل تھکنا، پڑھتا رہے، تصوم لا تفطر روزے رکھو اور بالکل چھوڑنا، یعنی جب تک واپس نہ آئے نماز پڑھتا رہے، ایک دن بعد آئے، 2 دن، 10 دن، 50 دن۔ انہوں نے کہا من یستطیع، کہ کون طاقت رکھتا ہے اس کی؟ فرمایا اس لیے کہ مجاہد جہاد میں جو شخص ہوتا ہے اس کا ہر شے، ہر وقت اس کو اجر ملتا ہے، ہمہ وقت اجر ہے، ہمہ وقت۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ جو جہاد میں پہرا دیتا ہے، انسان پہرا دیتا ہے، ڈیوٹی پہرے پر لگ گئی، پہرے کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ اکیلا آدمی ہوتا ہے، ساری قوم آرام کر رہی، وہ اکیلا ہے، دشمن مقابلے پر ہے، وہ پہرا دے رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس شخص کو روزانہ اس کے نام عمل میں اتنی دیر پہرا کرنے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ عجیب بات ہے، قیامت تک، سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت کہ اس نے اتنی دیر اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اس کا ثواب اس کو روزانہ ملتا ہے۔
حالانکہ وہ ایک دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ۔ قال ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو فرماتے ہیں ان فرس المجاہد لستن فی طولہ، کہا کہ مجاہد کا گھوڑا جو رسی کی لمبائی میں دوڑتا ہے، اصل میں لمبی رسی باندھ دیتے تھے تاکہ بھاگے نہیں جہاد میں، تو وہ بھاگ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے لمبائی میں۔ یقتل حسنات، وہ بھی نیکی میں لکھی جاتی تھی، نیکی میں۔ گوبر ہے وہ پیشاب کرتا ہے گھوڑا، گھوڑے کا یہ حال ہے، خود مجاہد کا کیا حال ہوگا؟ گھوڑے کی لید بھی تولی جاتی قیامت کے دن، مجاہد کے گھوڑے کی لید۔ جی باب افضل الناس مومن مجاہد بنفسی مالی فی سبیل اللہ، سب سے افضل وہ ہے جو جہاد کرے اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم الی قول ذلک الفوز العظیم۔ عن ابو الیمان قال لنا شعیب بن زوری عن عطاء بن یزید عن ابا سعید رضی اللہ تحدث قال قیل یا رسول ای الناس افضل قال رسول اللہ مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسی مالی، اپنے مال اور جان دونوں لے کر جاتا ہے، مال بھی لے کر آتا ہے، مال بھی لے کر آئے، زیادہ کتنے جب جہاد ہوا تو مال بھی اپنا لے کر آئے، جانے بھی لے کر آئے۔ قال ثم من قال مومن فی شیبن ومن شعاب، کہا کہ دوسرا وہ مومن ہے جو کسی وادی میں ہو، یتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے وہاں پر، ویجد الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ یہ عجیب بات ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کے شر سے میں بچنے کے لیے اب ملتا نہیں ہوں، یہ تو اپنی بڑائی ہے، بلکہ یوں کہو کہ میں اس لیے نہیں ملتا میرے شر سے لوگ بچیں۔ یہ آپ نے فرمایا ید الناس، لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، من شر، اپنے شر سے، کہ میرے شر سے نقصان نہ پہنچے۔ سلم کی کتنی دیکھو نظر دیکھیں، یہ تزکیہ اسی کا نام ہے۔ اور آدمی کہتا ہے جی میں آج کل بھائی کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، لوگوں کا عجیب حال ہے، مطلب ہے آپ تو کاملین میں سے ہو گیا، 4 دن کمرے میں بیٹھ گیا، پہنچ گیا پر، بس معراج قریب ہے اس کی ہونے والی، کھوتے پر معراج ہوگی اس کو، کھوتے پر۔ شیطان آیا نا کسی صوفی کا، تجھے تو بہت اونچا چلا گیا ہے، شیطان آیا آج سے فرشتے کی شکل میں، تجھے معراج پہ لے جانا ہے، اسرا معراج کا۔ تو اچھا، وہ کہ واقعی تیار ہو گیا، تو اس نے گدھے کے اوپر بٹھایا کہ یہ براق ہے، اور اس کو باندھ دیا کہ دیکھو وہ ہوا اگر سفر کرنا ہے تو گر نہ جا، تو اس کو اچھی طرح گدھے کے ساتھ باندھ دی، اور گدھے کی دم کے ساتھ چھنکنا باندھ دیا، چھنکنا، تو گدھا چھنکنے سے بہت دوڑتا ہے، چھن 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 کرو گے نا بہت دوڑتا ہے، چھنکنا باندھ دی، اور اس کو دوڑایا رات کے وقت، بہت دوڑا پھر رہا ہے ادھر ادھر، وہ جوں چھنکنا بجتا اور دوڑتا ہے۔ اب وہ بندھا ہوا ہے، کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اوپر لٹک گیا، اور وہ جا کر چوڑے میں پھنس گیا، گندا پانی کا چوڑا تھا، اس میں جا کے پھنس گیا گدھا۔ صبح کو لوگوں نے وہاں سے صوفی کو نکالا، کہتے میں تو یار معراج پر گیا تھا، پتہ نہیں یہاں کیسے پہنچ گیا ہے، کہتے شاید سواری لینڈ کی ہو تو یہاں پر گری ہو، جیسے راکٹ گرتا ہے تو کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے۔ وسلم نے کتنی اہم بات کی ہے، کبھی نہ کہے جی لوگ ایسے، استغفر اللہ، اپنے آپ کو دیکھو بھائی۔ یدع الناس من شرہ، یعنی پہلے والا وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں مال جان لے کر نکلا ہوا ہے مجاہد، یا پھر وہ ہے جو کسی وادی میں ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچایا ہوا ہے، اپنے شر سے۔ حنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زوری قال اخبرنی مسیب عن ابی ہریرہ قال سمعت وسلم یقول مثل مجاہد فی سبیل اللہ واللہ عالم بمن یجاہد فی سبیلی، کہا کہ مجاہد کی مثال جو اللہ کے راستے میں مجاہد ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون مجاہد اللہ کے راستے میں، کمثل الصائم القائم، ایسے جیسے ہر وقت روزہ اور ہر وقت نماز میں کھڑا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اللہ بہت اجر ہے۔ وتوکل اللہ علی مجاہد فی سبیل، اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے جو جہاد کرے گا اس کے راستے میں، ان یتوفا یدخل جنہ، جب وفات پائے گا تو جنت میں داخل کر دے گا، اور یا جو سالم اجرین، یا سالم بھیجے گا اجر کے ساتھ، اور غنیمت یا مال غنیمت کے ساتھ۔
یعنی یا صرف اجر لائے گا واپس، یا اجر اور مال غنیمت دونوں لائے گا. جی. باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء. دعا جہاد اور شہادت کی کرنا مرد اور عورتوں کے لیے. دعا تو عورت کے لیے کی آپ نے، لیکن امام بخاری نے ثابت کیا جب عورتوں کے لیے دعا ہے تو مردوں کے لیے کیوں؟ مردوں کے لیے بطریقہ اولا ہے. امام بخاری بہت قیاس کرتا ہے. میرے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، بخاری کو ماننے والے قیاس کے خلاف ہیں، اور بخاری خود قیاس کرتا ہے. یہ باب میں کیا ہوا ہے. حالانکہ جو حدیث آ رہی ہے وہ عورت کے بارے میں، ام حرام بنت ملحان کے لیے آپ نے دعا کی تھی، جہاد کی، اور شہید ہو گئی اس میں. لیکن فرمایا للرجال والنساء، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا شہادت اور اس کی جا سکتی. اور یاد رکھو ایک بڑی اہم بات ہے کہ بس اوقات ایک شے پر انسان کی نظر ہوتی ہے، ایک فضیلت پر، اس فضیلت کے اندر جو دوسری چیزیں مخفی ہوتی اس پر نظر نہیں ہوتی. دیکھو شہادت کی جو تمنا ہے یا دعا ہے وہ ایسے ہے کہ کافر غالب آ جائے تبھی شہید ہوگا نا. کافر غالب آ جائے گا تو گویا کہ کافر کے غلبے کی تمنا ہے یہ تو ہاں. لیکن چونکہ ایک فضیلت سامنے ہے کہ شہید کو یہ ملتا ہے، تو لہذا یہ جو اس کے اندر ایک چھپی بات ہے ادھر نظر نہیں جاتی. یہ یاد. اور شریعت پھر اس کو معتبر بھی قرار نہیں دیتی کہ بھائی تم اس طرح یہ کیوں شہادت مانگ رہے ہو، تم کافر غالب ہو جائیں، اس لیے ان کا غلبہ ہوگا تو شہید کرے گا نا. تو فرمایا کہ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت دے دے آپ کے رسول کے شہر میں. بعض روایات میں آتا ہے تفسہ فرماتی ہوں کہا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جا نہیں سکتا، کیونکہ ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی تھیں، ہر وقت دار خلافہ میں ان کو رہنا پڑتا تھا، ہم وقت پورے عالم سے جو نا وہ خبریں آتی تھیں. بلکہ آپ تو فرماتے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے اندر فوجیں ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، نماز میں فوجیں ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، فلاں نماز کے بعد فلاں بھیجنا ہے، مجھ کو یہ بھیجنا ہے، اس کے بھیجنا ہے. اس پر ابن تیمیہ تو پھر عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ حضرت عمر کا نقص تھا کہ نماز میں تو اللہ سے لو لگنی چاہیے. اور ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے نہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو نماز میں توجہ اللہ سے روکتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو توجہ اللہ کے بعد حاصل ہوتی ہے. کہ توجہ اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ دل میں ایک ایسی اچھی بات الہام کر رہے ہیں اور القاء کر رہے ہیں اس توجہ کی برکت سے، تاکہ کے بعد میں وہ بات ذہن میں نہیں آنے والی جو وہاں آ جاتی ہے. ہاں عمر کا یہ مقام تھا کہ توجہ اللہ سے جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اسی میں کوئی ایسا مشورہ دل میں القاء ہو جاتا تھا، بعد میں عمل کرنے سے مسلمانوں کو 100% نفع ہو جاتا تھا. فرمایا ایک ثمرہ ہے، ممانع تو وہ ہے کہ جو دنیا کی مشغولیت ہے، دکان پہ پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا ہے، ہاں؟ اللہ اکبر کہا تو گھر پہنچ گیا، ادھر گیا تو ادھر پہنچ گیا. یہ لیکن ایک اچھی بات نماز توجہ سے کر رہا ہے اور اس میں دل میں کوئی بات آ گئی بھائی یہ جو دین سے متعلق ہے، جو جہاد تو سب سے افضل ہے اور اس زمانے میں. تو کہا میں کیسے جاؤں گا، اللہ مجھے شہادت بھی چاہیے اور مدینے سے بھی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ایک تو مشغولیت اور دوسرا مدینہ میں مرنے کی فضیلت. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر فرمایا ابا جان یہ کیسے ہوگا، کہا یکون انشاءاللہ تعالی، ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وہی ہوا. اس لیے جب آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ حملہ آور کون تھا، انہوں نے کہا کافر تھا، مجوسی کافر تھا. فرمایا الحمدللہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا جو دعویٰ اسلام کرتا ہو، کیونکہ دعویٰ اس لیے کہ اس مسلمان تو نہیں ہے وہ اگر وہ حملہ کر رہا ہے. اس لیے کسی بھی عالم کو اس لیے قتل کرتا ہے، عالم ہے، نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہے وہ شخص، مسلمان نہیں ہے. اس لیے کافر کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے.
اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی جو شہید ہوتے ہیں وہ کافر کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، لہٰذا اسی کپڑوں میں اور اسی طرح ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے بزرگوں کو کیسے دفن کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ دین کا داعی ہے، یہ صحابہ کرام کا علم بردار ہے، یہ ختم نبوت کا علم بردار ہے۔ اب بتاؤ اس نیت کے قتل کرے گا تو مسلمان کیسے رہے گا وہ قتل کرنے والا؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ ظاہری دعوے والا بھی نہیں تھا، یہ بھی شکر ہے، شکر ادا کیا۔ اب یہ دیکھیے بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہن عبداللہ ابن یوسف ان مالک نے اسحاق عبداللہ نبی تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سمع یقول کان وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام حرام بنت ملحان کے پاس جاتے تھے، فتطعمہ، وہ کھانا کھلاتی تھی۔ کہا تم حرام تھا تو بات صامت رضی اللہ عنہ، یہاں تو بات صامت کے نیچے تھی، یعنی ان کی بیوی تھی۔ فدخل علیہ وسلم، آپ وسلم آئے، فاطمہ تو کھانا کھلایا، جعلت تفری راسہ، سلم کے سر میں سے جوئیں ڈھونڈنے لگی۔ تفری راسہ، میں نے پہلے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے، رضائی خالہ ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ یہ ابا کی رضائی خالہ ہے وسلم کے، اور بعد نے کہا دادا کی رضائی خالہ ہے۔ یہ عجیب ہے، بعد نے دادا اور ابا کا بھی کہا ہے، یہ رضائی خالہ ہے، گھر میں جاتے تھے۔ اور یہ ام حرام بنت ملحان حضرت انس کی خالہ ہے، اور جو پیچھے ان کی والدہ کا ذکر گزرا ہے ام سلیم، ان کی بہن ہے یہ ام حرام، ان کے گھر میں بھی جاتے تھے۔ معلوم اگر محرم رشتہ ہو تو وہ مرد کی خدمت کر سکتی ہے، سر میں وہ، اور جوئیں نکالنا اور مارنا مستحب ہے، اس کو آزاد نہ چھوڑے۔ ہاں حج کے زمانے میں اگر ہے تو پھر نہیں، وہاں یہ وی آئی پی ہو جاتی ہے، ایک ایک اس کے اوپر بھی جرمانہ دینا پڑے گا، ایک جو مارنے پر بھی۔ اس لیے خواب کی تعبیر میں ہوتا ہے، اگر کوئی دیکھے میرے سر میں جوئیں ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ حج پر جائے گا، یہ تعبیر اس کی ہے، اگر سر میں جوئیں مار رہے ہیں، جوئیں، حج پہ جائے گا۔ فنا وسلم ان کے گھر میں سو گئے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ثم مستيقظ ويضحك، اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے۔ قال قلت ما يضحكك یا رسول اللہ، نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ قال ناس من امتی عرض علی، کہ مجھ پر میری امت کچھ لوگ پیش کیے گئے، غزاتن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں غزوہ کر رہے تھے، یرکبون سبج حاذ البحر، کہا کہ سمندر کے بیچ میں وہ سوار تھے، ملوک الاسرۃ و مثل ملوک الاسرہ، وہ ایسے تختوں پر بیٹھے تھے جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ شک اسحاق، قال قلت یا رسول اللہ یجعلنی منہم، دعا کر دی میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، ام حرام نے کہا۔ فدار وسلم سے دعا کی، ثم وضع راسہ، پھر سر رکھ دیا، ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، وہ بات ہنس رہے تھے۔ قلت ما يضحك یا رسول اللہ، قال ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ کما قال فی الاولی، قلت یا رسول اللہ یجعلنی منہم، قال انت من الاولین، پہلے تو دعا کی پھر کہا ہو گئی، تو ان میں سے ہو گئی۔ فرغ فی زمن معاویہ بن سفیان، تو معاویہ بن سفیان کے زمانے میں وہ بحری سفر میں گئی تھیں، فصورت عن دابتها، وہ گر گئیں سواری سے، حین خرج من البحر، جب وہ اس سے نکلی سمندر سے، ہلاکت، شہید ہو گئیں۔ یہ ہوا کیا تھا؟ وہ یہ وسلم کی یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے مستقبل کے میں اندر بتایا کہ میری جو قوم، میری جو امت ہے، وہ سمندری سفر بھی کرے گی، جہاد کرے گی، حالانکہ سمندری جہاد اس زمانے میں اس کا امکان بھی نہیں تھا کہ سمندر پہ جائیں اور وہ کریں۔ اس کا خیال سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آیا، عجیب بات ہے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا مجھے اجازت دے، یہ شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ، اللہ نے ان کو بڑی فہم سمجھ دی تھی انتظامی معاملات میں، بڑی سمجھ دی تھی۔ اور میں نے تاریخ سے ایک بات اخذ کی ہے کہ ہمارے سب وہ بادشاہ اور وہ بڑے لوگ جنہیں بہت اچھے انتظامات چلائے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے
جو کارنامے تھے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے. عجیب بات ہے، چھپایا گیا اس کو. کوئی نہ کوئی ان پر ایسی باتیں لگا دی. ہمارے آخری بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے. تو آپ دیکھو گے اور جی اس نے بھائی کو قتل کر دیا تھا، جی اس نے بھائی کو قتل کرا دیا تھا، جو بھائی کو قتل کر بھائی یہ بدنام کر رہے، حالانکہ اتنا بڑا اس نے کام کیا. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بحری بیڑے کا خیال ان کو آیا. عجیب بات ہے. حتم الحسن فرمایا نہیں، اجازت نہیں. یہ شفقت کی وجہ سے کو کا فرمایا کہ بھائی سمندر کا سفر بہت خطرناک سفر ہے، میں اجازت نہیں دیتی. تو عثمان غنی کا زمانہ آ گیا تو پھر درخواست کی تو انہوں نے سارا پوچھا بھی کس طرح ہوگا، یہ وہ ہے، اجازت دے دی. تو پہلا بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن زمانہ کس کا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، سن 28 ہجری میں، سن 28 ہجری میں بنایا. اور پھر یہ بحری بیڑا قسطنطنیہ کے لیے گیا. قسطنطنیہ ترکی کے لیے نکلا، یہ شام سے، شام کے سامنے ترکی. سب سے پہلے قبرص میں گئے. قبرص پر یہ اترے اور قبرص کے لوگوں نے پھر صلح کر لی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. تو یہ قبرص میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب قبرص میں اب ام حرام بنت ملحان کی بھی تشکیل ہوئی، کیونکہ وہ بعد میں صامت گئے تو ساتھ اپنی اہلیہ کو لے گئے. وسلم کی دعا تھی. تو جب یہ قبرص میں اب ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو کشتی وغیرہ سے اترنا ہوتا، آج کل تو نظام اس زمانے میں چھوٹے پانی میں اتر کر پانی میں جانا ہوتا تھا. تو پانی میں ان کو جو ہے نا وہ دابا جو ہے نا لایا گیا، سواری ان پر، ان کو سوار، لیکن وہ سواری اچھلی تو گری تو گردن ٹوٹ گئی اماں کی. تو پھر اسی قبرص کے جزیرے کے کنارے پر اماں کو دفن کر دیا. وہیں حضرت کی زیارت گاہ ہے اور مخلوق آتی ہے وہاں پر زیارت کے لیے اور برکت حاصل کرتی ہے آج بھی. یہ گویا کہ بحری سفر کی پہلی شہید یہ ہیں. اس کے بعد پھر آگے جب یہ گئے ہیں تو پھر ابو ایوب انصاری بھی اس قافلے میں تھے، بڑے بڑے صحابہ. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ کے پاس جا کر فوت ہو گئے. وہ 90 سال عمر تھی حضرت کی. بلکہ آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو کہا کہ اور آگے جتنا ہے مجھے لے جاؤ تاکہ میں کہہ سکوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی آپ کے راستے میں چلتا رہا. عجیب ہے. تو آگے جا کر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار میں دفن کیا. قلعہ بہت بڑا تھا، صحابہ کی اتنی تعداد بھی نہیں تھی اور ابھی ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ یہ پہلا حملہ ہے قسطنطنیہ پر، لیکن اس کے 600 سال بعد فتح ہوا ہے. 600 سال. اور دو چیزیں لی جاتی تھی، ایک تو سلم کی فضیلت، آپ فرماتے تھے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا اور جو فتح کرے گا. تو لہذا ہر ہمارا بادشاہ نے کوشش کی اس پر حملے کی، لیکن سلطان فاتح اللہ نے ان کی قسمت میں رکھا تھا جس نے کشتیاں خشکی پہ چلا دی تھی. کشتیاں خشکی پہ چلا دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ زنجیریں لگائی ہوئی تھی سمندر پر، جہاں سے اندر داخل ہو کر قریب جا سکتا قلعے کے، اس پہ زنجیریں لگائی ہوئی تھی بڑی مضبوط قسم کی، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے. وہ سمندر وہاں سے گھومتا ہے قلعے کے ارد گرد، پانی لیکن قریب نہیں جا سکتے. کشتی کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. تو کشتیاں جو ہیں انہیں وہ زنجیریں لگائی ہوئی تھیں. تو 70 میل پہاڑوں پر چلا کر کشتیاں اس زنجیروں کے اندر کی طرف لے کر ڈالی ہیں. یہ ہے بات اصل میں. اب سمجھ آ جائے گا تمہیں صورت حال، کیونکہ وہ جہاں داخلہ تھا وہاں پہرا تھا. ایک تو زنجیریں لگی تھیں اور وہاں پر بحری جہاز کھڑے تھے ان کے. تو سلطان فاتح وہاں سے لے گیا، جا کر اندر سے ڈال کر پیچھے سے پہلے وہاں حملہ کیا اور زنجیریں کاٹیں. پھر وہاں سے فوج جو ہے نا وہ سمندر کے راستے سے بھی آئی اور ادھر سے خشکی، دو طرف سے حملہ کیا اس پر. جب دو طرف سے حملہ کیا تو بس توپیں استعمال. آج بھی توپیں ترکی میں دیکھنے کے لائق ہے، دیکھنے کے لائق ہے. 40 من کا ایک گولہ تھا توپ کا. جب وہ گولہ پھٹتا تھا تو بس دیوار کے پر خچے اڑا دیتا تھا. سلطان فاتح ایک دن میں
5,000 مجاہد شہید ہوئے، 5,000۔ یہ قبریں وہاں ہیں، سلطان فاتح کی بھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے پہلو میں قبریں ہیں۔ عجیب۔ اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 سال پہلے وہاں دفن ہوئے تھے۔ اب وہ کفار کا علاقہ تھا، مسلمان تو جاتے نہیں تھے، وہ قبر دبتی دبتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو جب سلطان فاتح نے فتح کیا تو ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کہاں دفن ہے، یعنی دوسری اس وجہ سے جاتے تھے ابو ایوب انصاری کی وجہ سے کہ وسلم کا میزبان جو ہے، جو صحابی، وہ وہاں دفن ہے، ہمارے مسلمانوں کا سرتاج، آنکھوں کا تارا ہے، اور وسلم کا پہلا میزبان۔ تو انہوں نے چکر لگایا قلعے کے گرد، اس بزرگ نے کہا یہاں ہے، ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک خاص قسم کا نور نکل رہا ہے جو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کھدائی کرو۔ 20-25 فٹ جب کھدائی کی تو تختی نکلی جس پر حضرت ابو انصاری کا نام صحابہ نے ایک تختی پر لکھ کر وہاں قبر ڈال دیا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں کفار کا علاقہ ہے۔ تو کہتے ہیں سلطان فاتح ان کی اس کرامت کو اور اس کی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، اور لوگ اتنا مضبوط آدمی تھا، لوگوں نے اس کو سنبھالا، تو پھر وہ قبر ظاہر ہو گئی۔ آج زیارت گاہ ہے، میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے، سلام پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ترکی جائیں استنبول تو ان کی زیارت کریں، اور قبرص میں اماں کی قبر ہے۔ یہ وہ واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جہاد کی اور شہادت کی، کس کو؟ عورت کو، لیکن للرجال بھی کہا کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ چلو